بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت سے قیامت والے دن سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا؟ زمین اور آسمان کا نظام اللہ نے بنایا ہے، ان بادلوں کو اللہ نے خبر دی جو اٹھ کر آتے ہیں، ان کو اللہ لے کر آتا ہے، اسی کے حکم سے آتے ہیں۔ اس کائنات کا خالق، مالک اور حکمران اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے، مغرب پر بھی، شمال اور جنوب پر بھی اللہ ہے، آسمانوں پر بھی اور دھرتی پر بھی اللہ ہے۔ ہماری ہر حرکت پر اللہ کا قبضہ ہے۔ ہاتھ کے حرکت کرنے پر اور زبان کے بولنے پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، قیامت کے بعد اور میدان محشر میں مخلوقات کے جمع ہونے سے پہلے، جب ہر چیز کو موت آ چکی ہوگی، ہر چیز مر چکی ہوگی، زمین و آسمان حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی موت آ چکی ہوگی، تو اس دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے جو میرا شریک ہے، سامنے آئے، لیکن اس دن کوئی آواز نہیں ہوگی، بس تنہا اللہ کی ذات ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جس کا آنا طے ہے۔ اس دن کچھ باقی نہ ہوگا، سب ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ؟ دنیا کی اس تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے گوشت چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں بدن اور بے فتنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالی کہ نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور ہر کسی کو مختلف شکلوں میں اٹھایا جائے گا۔ ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور ان کے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لیکن اس دن کوئی کسی کا غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن کوئی بھی ایک دوسرے سے پوچھنے والا نہ ہوگا، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوا ہوگا وہ اس دن اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتے ہوئے مرا ہوگا اسی گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، اسی طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ محترم ناظرین، میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے، گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے۔
اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 1 شخص اور کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اسی طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اس کے باوجود بھی جون جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہوتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ اس دن حساب کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک نہیں ہوا۔ اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو بخشش دیں۔ تو اس وقت آپ یہ ارشاد فرمائیں گے، آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھیں گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ محترم ناظرین، یہی شفاعت
کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول اور جلال فرمائے گا اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور 8 فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تمام لوگوں کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کفار اور مشرکین کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت کے سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی اپنے نامہ اعمال دوسروں کو دکھائیں گے، اور اہل ایمان کے چہرے روشن ہو جائیں گے۔ اللہ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرے نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کافر یہ کہیں گے کہ اے کاش ہمیں نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہمارا ہر عمل لکھا ہوا ہے۔ نامہ اعمال کی تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن عورتوں سے سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کیا تھا کہ نہیں۔ پھر شوہر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، حشر کے میدان جو قلب و جگر کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس میں عام مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ قیامت کے دن جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر یہ صحیح نکلا تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر اس میں گڑبڑ ہوئی تو دوسرے اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگی۔ عورتیں نماز میں بھی کوتاہی کرتی ہیں، اکثر نہانے کا بہانہ بنا کر نماز چھوڑ دیتی ہیں، لیکن افسوس کہ یہ سب بہانے قیامت میں نہیں چلیں گے۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر کی بڑی عورتوں کو چاہیے کہ چھوٹی عمر سے ہی پابند بنائیں۔ کم عمر کی عادت اور پابندی کا اثر پوری عمر باقی رہتا ہے۔ فرائض شریعہ کے مطابق عورتوں سے شوہر کے حقوق اور ان کی خدمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ محترم ناظرین، جب یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور میزان کو سجایا جائے گا اور نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کا نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جن کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ہوں گے۔ کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے اور ناکام لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔